بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا عظیم دن 28 مئی جو کہ یوم تکبیر کے طور پر منایا جا رہا ہے، آج کا یہ خوشی کا دن اس دن کی طرف توجہ دلواتا ہے کہ جب پاکستان نے 28 مئی کو دشمن ممالک پر ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کے اندر 7واں ملک اور اسلامی ممالک میں سے پہلا ایٹمی ملک اپنے آپ کو تسلیم کروایا۔ 1974 کی بات اگر کرتے چلیں، بھارت نے جب سب سے پہلے پاکستان پر ایٹمی دھماکے کیے، وہاں اس وقت جو پرائم منسٹر تھے ان کے جملے بڑے یادگار ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے جملے کمال جملے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان گھاس کھا کے گزارا تو کر لیں گے لیکن اپنے ملک کو ایٹمی پاور ضرور بنائیں۔ یہ ان کے تاریخی جملے تھے۔ پھر اس عزم کو، اس ارادے کو مائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس اسلامی ملک پاکستان کے جو بالعموم اور بالخصوص ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہمارے سیاستدان ہیں اور انہوں نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو ایک ایٹمی ملک بنایا۔ اور سب سے پہلے 1998 کے اندر پاکستان نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے علاقے چاغی کے اندر پہلے ایٹمی 5 دھماکے کی۔ پھر اس کے بعد 31 مئی کو پھر 6واں دھماکہ بھی کیا اور پاکستان نے ان کافروں کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح کی کہ پاکستانی قوم قابل تسخیر قوم ہے، یہ کسی کی بدماشی کو نہیں مانتے اور یہ کسی کی آئیں بائیں شائیں کو نہیں مانتے۔ میرے دوستو، پھر دوسری طرف اگر میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں، جو ہمارے محسن پاکستان ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ پھر پاکستان کے یہ سیاستدان جو ہیں انہوں نے کیسا سلوک کیا، وہ تاریخ کا ایک سیاہ دن کے طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ اور پھر ایک انٹرویو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر کہا کہ اگر بھارت پاکستان پر حملے نہ کرتے تو کبھی بھی پاکستان والے ان پر ایٹمی دھماکے نہ کریں۔ اور پھر ایک انٹرویو کے اندر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ پاکستان جب ایٹمی پاور بنا تو اس کے بعد کئی سالوں کے بعد آپ نے بھارت پر اٹیک کیا، بھارت پر جوابی کارروائی کی، تو اس کے جواب میں انہوں نے خود کہا کہ یہ پاکستان کے جو سیاستدان تھے ان کی بزدلانہ کارروائیوں کی وجہ سے ہم نے دیر سے ان کو جواب دیا۔ میرے دوستو، 28 مئی بروز جمعرات سپہر 3:16 پر پاکستان نے بلوچستان کے چاغی کے سرزمین پر، چاغی کی زمین پر ایٹمی دھماکے کیے اور نہ صرف بلوچستان کے ان دشمنوں کے دل لرزے بلکہ پاکستان کے ہر دشمن اور ہر کافر کا دل لرز پڑا۔ انہیں خبر ہوئی پاکستان جو ہے وہ ناقابل تسخیر ملک ہے، یہ کسی کی بدماشی کو، یہ کسی کی آئیں بائیں شائیں کو نہیں مانتا۔ اور پھر ہمارے بابا جی علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملاقات کی تو وہ بڑے دل نشیں انداز کے اندر ان کے ساتھ بات چیت ہوئی
آئیں وہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر واسطے ایک دن بھی نہ نکلے، میں ڈاکٹر صاحب دے ہاتھ چومے نا جدو میری ملاقات ہوئی، میں نو کہنے لگے یار بڑے بڑے تھے لیڈر آئے، میرے نہ ایک ہاتھ نہ سلام لیا، تو چٹی داڑھی ہو کے میرے ہاتھ کیوں چومے؟ میں کہا گل وچ ہو رہے، کہنا کی گل ہے؟ میں کہا تیر بنانا والا جنتی تے جنہیں ایٹم بم بنایا شیرا، اٹھ کے آگے میرا ہاتھ ناپ لیا، پہلے تو دور بیٹھے سن، میں نو کہنے لگے میں نو دو گلاں تے بڑا فخر ہے، کہنے لگا میرے خاندان وچ اج تک کوئی غدار نہیں جمیا، میں کہا دوسری گل تے کہندے میرے پورے خاندان وچ اج تک کوئی مرزائی نہیں ہوئی، میں کہا ہاتھ تھرے کرو میں چوما۔ اور یہ ہیں ہمارے پاکستان کے محسن، یہ تھے ہمارے بابا جان حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک ان دونوں عظیم ہستیوں کے قبور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کے ہر دشمن کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔